آج کل نا کسی مسلمان کی قبر کھودی جاتی ہے تو اس میں سے بسا اوقات سانپ نکل آتے ہیں یا بچھو نکل آتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، تو لوگ اس پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا قبر گر جاتی ہے کہ جی اس کا فلاں گناہ، اس کا فلاں گناہ۔ وہ بھائی کیڑے مکوڑے زمین کے اندر رہتے ہیں، وہ نکل ہی آئے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہے، اور حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے کسی کے برا بھلا نہ کہیں، آپ کی باتوں کے ساتھ، آپ کے رویے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی کو دیکھ کر اگلے کے ساتھ کیا کرنا ہے، معاملہ کرنا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں برائیاں چھوڑ دیں، برائیاں نہ بیان کریں، اس کی اچھائیاں آپ بیان کریں۔ اب تو وہ چلا گیا ہے، اب کسی کا دشمن تھا تو اس کی دشمنی بھی ختم ہو گئی ہے، اب تو اس کو معاف کر دو۔ یا اسی طرح کوئی آخری وقت ہوتا ہے، وہ بیماری کی شدت میں ہوتا ہے، لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، کلمہ پڑھ پہ کلمہ، او بھائی کیا کوئی کافر تھا ہی؟ وہ پہلے سے مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، تو اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ تمہارے تنگ کرنے کی وجہ سے اس نے منع کیا ہے، باقی وہ کلمے کا انکار نہیں کر رہا تو اس کو منکر اور کافر نہیں کہیں گے، اس کو یہی سمجھیں گے کہ اس نے بیماری کے اندر اور اس نے تکلیف کی وجہ سے انکار کیا کہ مجھے تنگ نہ کرو۔ اسی طرح کسی کی قبر گر جاتی ہے تو اس کو بھی برا بھلا نہ کہیں، وہ جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ باقی رہی یہ بات انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار المدار خاتمے پر ہے، تو وہ بجا ہے، وہ کافر جو اس دنیا سے کفر ہی کی حالت میں گیا ہے تو وہ جہنمی ہے، اس کا چونکہ خاتمہ کفر پر ہوا ہے اس لیے وہ جہنمی ہے، اور چونکہ یہ جو مسلمان ہے اس کا خاتمہ اسلام پر ہو رہا ہے، وہ تکلیف کی وجہ سے ان لوگوں کی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو تنگ کر رہے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ۔ بھئی وہ کس چیز کا کلمہ پڑھے؟ کیا پہلے نہیں پڑھتا تھا؟ اس کو یاد نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تکلیف کے اندر ہے، اس کو تسلیاں دو، اس کو یہ نہ کہو کہ تو مر رہا ہے تو مر جا مر جا، اور اس کو تسلی دو کہ تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی نہیں، بیماری آتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمارداری کرو، بیمار کو تم صحیح نہیں کرو گے لیکن تسلیاں تو دو گے، لہٰذا اس کو تسلی دینی چاہیے۔ ہاں باقی یہ ہے کہ تھوڑا بہت کلمہ خود پڑھ لو تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے، اور اس کو بتاؤ ہم آپ کے اوپر کلمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف کے اندر کمی آ جائے، یہ کلمہ رحمت ہے۔ اس طرح اس کو یہ نہ کہو کہ تو کلمہ پڑھ، اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کا انکار یہ کفر نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس کا یہ انکار اس کی تکلیف پر معمول ہوگا، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو، کلمے سے انکار نہیں کر رہا، وہ کلمہ گو ہے اور وہ جنتی ہے۔ باقی کسی کی زمین سے سانپ نکل آتا ہے تو وہ زمین ہی کے اندر سانپ بچھو وغیرہ رہتے ہیں، ان کا مسکن زمین ہے، تو اس لیے یہ بھی کوئی برا بھلا نہیں ہے کہ جی اس کی کیا ہے قبر سے سانپ نکلا، کیا ہوا؟ اللہ نہ کرے ویسے کسی کی قبر سے سانپ نکلیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی کلمہ سے انکار کرے، ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو، اور ہر انسان کی قبر جنت بنی پڑی ہو۔ اور قبر بسا اوقات گر جاتی ہے، زمین کا ہوتا ہے معاملہ، یا اسی طرح جو بنانے والے ہوتے ہیں ان کی نااہلی ہوتی ہے، بسا اوقات قبر گر جاتی ہے تو لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اولاد نے ایسا کیا ہے اس لیے قبر گر گئی، اس نے ایسا کیا تھا فلاں کے ساتھ اس لیے اس کی قبر بھی بیٹھ گئی۔ بھئی ایسا نہیں ہے، اس کو معاف کر دیجئے، اللہ بھی اس کو معاف کر دیں گے، تم بھی معاف کر دو۔